ایک غریب ماں جو اپنے معصوم بچوں کو رزق فراہم کرنے کے لیے، ان کو 2 وقت کی روٹی کھلانے کے لیے فروٹ کی ریڑھی لگایا کرتی تھی، ظالموں نے اس کے 7 ماہ کے بچے کو بھی نہ چھوڑا۔ اور یہ واقعہ اسلام آباد میں پیش آیا ہے۔ اسلام آباد پاکستان کا وفاقی دارالحکومت ہے جہاں پر سیکیورٹی ہائی الرٹ رہتی ہے۔ اس واقعے کے بعد بہت سے خدشات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں جن پر ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں۔ لیکن پہلے آپ کو بتاؤں کہ یہ خاتون کون تھی، کون سا علاقہ تھا جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، وہ ننھا معصوم 7 ماہ کا بچہ اس وقت کہاں موجود ہے، کیا اس کا کوئی سراغ ملا ہے یا نہیں۔ تو جناب یہ جو خاتون ہے فروٹ کی ریڑھی لگا کر اپنے بچوں کے لیے روزانہ کی بنیاد پر روٹی کا بندوبست کیا کرتی تھی تاکہ بچوں کے پیٹ کو پال سکیں اور اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکیں۔ خاتون کا نام ہے سمینہ جان۔ یہ اس روز بھی یعنی جمعے کے روز بھی اسلام آباد میں ریڑھی لگانے کی غرض سے ہی موجود تھی جس پر فروٹ تھا۔ ان کے ساتھ ان کے ننھے معصوم بچے تھے۔ خاتون بتاتی ہیں کہ انہوں نے اپنی ایک بھتیجی، ان کی بیٹی عائشہ جس کی عمر 8 سال ہے، بیٹا قاسم جس کی عمر 7 سال ہے، اور یہ سب سے ننھا معصوم بچہ 7 ماہ کا تھا۔ اس کا نام بتاتی ہیں حسن علی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تمام بچوں کو کہا کہ آپ مچھردانی لے آئیں۔ بچے قریب ہی گئے مچھردانی خریدنے کی غرض سے، لیکن صفا مال جو کہ اسلام آباد کا بڑا مشہور و معروف مال ہے، اس کے ساتھ ملحق مسجد ہے، مسجد کی پارکنگ میں جس وقت وہ بچے گزر رہے تھے کہ وہاں پر ایک XLI سفید رنگ کی موجود تھی جس میں 4 سے 5 افراد اترے۔ انہوں نے چھینا جھپٹی کی، ان بچوں سے ننھے بچے کو چھڑانے کی کوشش کرتے رہے۔ وہ ننھے معصوم بچے تھے، ان سے وہ بچہ چھیننا کون سا مشکل کام تھا۔ بچے چیخے چلائے، کوئی ان کی مدد کو نہیں آیا۔ ننھے معصوم 7 ماہ کے بچے کو ان سے چھین کر گاڑی میں بیٹھے اور وہاں سے فرار ہو گئے، اور باقی تینوں بچے پیچھے دوڑتے رہے، آوازیں دیتے رہے، لوگوں کو مدد کے لیے پکارتے رہے، لیکن کچھ نہ ہو سکا اور وہ گاڑی وہاں سے چلی گئی۔ اب بچے اتنے چھوٹے تھے کہ ان کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ وہ نمبر پلیٹ کو پڑھیں، اس نمبر کو یاد کر سکیں اور کسی کو بتا سکیں۔ صرف سفید رنگ کی ایک گاڑی کا تذکرہ انہوں نے کیا جو سمینہ جان خاتون کے علم میں آیا، اور اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر یہ پوسٹ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ اب صفا مال ایک اہم مال ہے، وہاں پر پارکنگ، اس کے ساتھ موجود مسجد کی پارکنگ، وہاں پر سیکیورٹی ہونی چاہیے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جمعے کا روز تھا، تقریباً وہ خاتون بتاتی ہیں کہ 6:30 سے 7 بجے کا وقت تھا جس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ وہ بہت رو رہی ہیں، بہت دعائیاں دے رہی ہیں، اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ میرے بچے کو کیوں لے گئے، کہاں لے گئے، انہوں نے اس قسم کا گھٹیا اقدام کیوں کیا، مجھے میرا بچہ واپس دلا دیں۔ آپ جہاں پر دیکھیں خاتون بیچاری روتی دھوتی نظر آ رہی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جس کسی کو بھی پتہ چلے وہ کوسار پولیس سے رابطہ کرے۔ ان کے پاس فون بھی نہیں ہے۔ وہ مختلف ویڈیوز کے اندر مختلف لوگ جو ان کے ساتھ موجود ہیں کہہ رہی ہیں ان صاحب کے نمبر پر رابطہ کر لیں، کبھی کسی کے توسط سے کہتی ہیں ان صاحب کے نمبر پر رابطہ کر لیں، اور وہ کہہ رہی ہیں میں غریب ہوں، مجھے کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، کسی کی مجھ سے دشمنی نہیں ہے۔ پھر پتہ نہیں یہ کیسے واقعہ پیش آ گیا۔ اب اس خاتون کے بارے میں آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے، جو ظاہر ہے اپنے اتنے چھوٹے بچوں کو گھر چھوڑ کر نہیں جاتی، شوہر بھی روزی کمانے کی غرض سے گھر سے باہر جاتا ہوگا، شوہر کا نام عدنان جاوید بتایا گیا ہے۔ وہ خاتون اپنے بچوں کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر نکلتی ہیں، فروٹ بیچتی ہیں، چند پیسے جمع کر کے گھر جاتی ہیں، بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرتی ہیں۔ اس روز ان پر یہ قیامت گزر گئی۔ جمعے کے روز کے بعد آج آپ دیکھیں اتوار کا روز بھی گزر چکا ہے، لیکن کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ یہ خاتون قریب جو تھانہ تھا، کوسار تھانہ جو اس علاقے کو لگتا ہے، وہاں گئیں، وہاں پر انہوں نے اپنی مدیت میں ہی FIR درج کرائی جس میں وہ پورا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ میں فروٹ کی ریڑھی لگانے کی غرض سے یہاں پر موجود تھی۔ 6:30 سے 7 بجے کے درمیان یہ لوگ یہاں پر آئے۔ میں نے اپنی بھانجی، اپنے بیٹے، اپنی بیٹی، ساتھ میں وہ 7 ماہ کے بچے کو وہ مچھردانی لینے کے لیے بھیجا تھا، اور صفا مال میں اس طرح سے واقعہ پیش آیا۔ یہ تمام آپ FIR سائڈ ونڈو میں دیکھ ہی رہے ہوں گے، اس میں یہ تمام چیزیں درج ہیں۔ وہ کہتی ہیں میری مدد کی جائے، میرے بچے کو تلاش کیا جائے، جس کو بچے کے بارے میں اطلاع ملے وہ کوسار تھانے میں جا کر بتائے۔ اب بہت سے سوالات میں نے ویڈیو کے آغاز میں آپ کو کہا کہ جنم لے رہے ہیں۔ اسلام آباد جیسا علاقہ جس کو ہم تمام لوگ سوچتے ہیں کہ بڑا ہی سیکیور علاقہ ہے، وفاقی دارالحکومت ہے، وہاں پر بڑے بڑے آفیسز موجود ہیں، وہاں پر بہت سے فارنرز رہتے ہیں، آپ معلوم ہی ہے وہاں پر پولیٹیشنز رہتے ہیں، اور اتنا ہائی پروفائل علاقہ ہے کہ وہاں پر اس طرح کا واقعہ ہو جانا، اور وہ بھی کوئی ایسا نہیں کہ کوئی رات ڈھل گئی تھی، اندھیرا چھا گیا تھا۔ 6:30 سے 7 کے درمیان مغرب کا وقت ہوتا ہے، اور کوئی بالکل گھپ اندھیرا نہیں چھایا ہوتا۔ پھر جس جگہ کا وہ بتا رہی ہیں
وہ تو رونق والی جگہ ہے, وہاں پر لوگ موجود ہوتے ہیں, بچے شور مچا رہے تھے, وہاں پر گارڈز ہوتے ہیں, وہ مدد کے لیے کیوں نہیں آئے؟ اسلام آباد جیسا شہر وفاقی دارالحکومت اتنا ہی انسیف ہو گیا ہے. اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہم نے دیکھے تھے, کبھی کسی خاتون پہ تشدد ہو گیا ہے, کبھی کسی کے ساتھ کچھ ہو گیا, کبھی کسی کو پھینک کر فرار ہو گئے وہاں پر. اس واقعے کے بعد بہت سے سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے ہماری حکومت کو؟ چلیں باقی ملک میں تو جو کچھ ہو رہا ہے کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے, کہیں نہ کہیں ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جناب دارالحکومت تو سیکیور ہوگا, دارالحکومت تو سیف ہوگا, جہاں پر لوگوں کا بہت آنا جانا ہے, ڈیلیگیشنز بھی آتے ہیں, لوگ دور دور سے بھی آتے ہیں, اتنا خوبصورت اچھا شہر ہے, وہ آپ جاتے ہیں خوشی کا احساس ہوتا ہے. لیکن اس طرح کے واقعے کو دیکھنے کے بعد سوچنے پر ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ جب وفاقی دارالحکومت ہی محفوظ نہیں ہے تو باقی جگہوں کی حفاظت پر ہم کیسے بات کرتے ہیں؟ باقی جگہوں پر جو واقعات ہو رہے ہیں ان کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ ہم کس نہج پہ سوچیں؟ اپنے ملک کے بارے میں ہم کیا بات کریں؟ یہ خاتون تو بیچاری اس وقت دہائیاں دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, ان کو صرف اپنا بچہ واپس چاہیے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو گینگ جن پر ہم اکثر بات کرتے ہیں, کچھ عرصہ پہلے بھی ایسے گینگ سامنے آئے تھے جو بچوں کو کڈنیپ کر لیتے ہیں, اغوا کر لیتے ہیں. بہت سے ایسے کلینکس تھے, بہت سی ایسی جگہیں تھیں جہاں سے نومولود بچوں کو چرا لیا جاتا تھا. اسپتالوں میں ایسے واقعات پیش آتے رہے ہیں جہاں پر یہ مڈ وائفس اور جو دائیاں ہوتی ہیں ان کو ساتھ ملا کر پیدا ہوتے ہی بچے کو غائب کر دیا جاتا ہے. ماں باپ ڈھونڈتے رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں. یا ایسے چھوٹے چھوٹے گھروں میں قائم کلینکس, وہاں پر اس قسم کا دھندا عروج پر ہے. یہ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ہی گروہ ہے جو چھوٹے ننھے معصوم بچوں کو اس طرح سے کڈنیپ کر رہا ہے, کیونکہ ایک غریب خاتون کے بچے کو اغوا کر کے لے جانا, چھین کر لے جانا, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ تاوان کی وصولی کے لیے کوئی بات کریں. مدعا تو ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ اس بچے کو آگے کہیں بیچ دیں گے, کسی کے حوالے کر دیں گے. اب اس وقت پاکستان میں یہ دھندا بہت زیادہ زور پکڑ چکا ہے کہ جو بے اولاد جوڑے ہیں وہ کسی بھی قیمت پر اولاد حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس طرح سے جو کلینکس ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا, مڈ وائفس یا دائیاں یا بعض اوقات تو ڈاکٹرز بھی اس میں ملوث ہوتے ہیں, بچوں کو غائب کر دیتے ہیں, ان کو پھر لاکھوں میں آگے سیل کرتے ہیں. نہ صرف یہاں پر بلکہ پاکستان سے باہر بھی ان بچوں کو بھیج دیا جاتا ہے, اڈاپشن کے نام پر ان بچوں کو بیچ دیا جاتا ہے. اب یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی لگتی ہے, ورنہ سمجھ سے باہر ہے نا. آپ دیکھیے غریب ریڑھی بان لوگ ہیں جو اپنی محنت مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں, ان کے بچے کو چھین کر لے جانا, یہ تو سمجھ سے باہر ہے نا کہ کوئی دشمنی ہو, کسی نے بدلہ لینے کی غرض سے ایسا کیا ہو یا تاوان کی غرض سے ایسا کیا ہو, کیونکہ اول تو ان غریب لوگوں کے پاس تاوان ہے ہی نہیں, وہ کہاں سے آپ کو تاوان دیں گے. دوسرا, ان کی کوئی دشمنی اگر ہوتی تو ان کے اپنے جیسے لوگوں میں ہوتی. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک گاڑی کے اندر جو لاکھوں روپے کی گاڑی ہے اس کے اندر 4-5 لوگ آئے ہیں, انہوں نے بچے کو چھینا اور یہاں سے چلے گئے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے واقعات اس سے پہلے بھی رونما ہو چکے ہوں, کسی نے بات اس پر نہ کی ہو, سمپل FIR درج کرائی ہو اور پولیس پر معاملہ چھوڑ دیا. یہاں پر یہ خاتون ہے, ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے, جو کوئی ان سے بات کرتا ہے یا لوگ مدد کی غرض سے ان کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں تو ان کی آواز بھی بلند ہو رہی ہے, لوگ ان کی آواز سے آواز بھی ملا رہے ہیں. لیکن ہماری حکومتوں کی کریڈیبلٹی پر یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آپ کی ناک کے نیچے وفاقی دارالحکومت کے اندر اس قسم کے دھندے چل رہے ہیں, غریب عوام کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, ان کو کوئی انصاف دلانے والا نہیں ہے. دعا ہے کہ جلد سے جلد یہ بچہ مل جائے, اپنی اس ماں کے پاس واپس آئے جس کی تڑپ دیکھی نہیں جاتی ہے. آپ دیکھیں کس طرح سے وہ رو رہی ہیں ویڈیو میں مسلسل, اور وہ جو ننھے معصوم بچے ہیں ان کے دل میں کیسا خوف بیٹھا ہوگا کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیں گے. وہ ماں کیسی مجبور ہو جائے گی کہ جو روزی کمانے کی غرض سے بچوں کو لے کر باہر جاتی تھی, اب وہ شاید گھر بند ہو جائے اور اپنے ان بچوں کو بھی اپنے ساتھ گھر بند کر لے, کیونکہ روزی تو اس نے کمانی ہے, تو اتنے ننھے بچوں کو چھوڑ کر وہ گھر باہر کیسے نکل پائے گی. تو یہ بڑا ہی افسوسناک دردناک واقعہ ہے, اس پر فوری طور پر ایکشن لیا جانا چاہیے. کوسار پولیس کو خود ایکشن لینا چاہیے, بلکہ اس کا سوموٹو نوٹس ہونا چاہیے اور اس بچے کی تلاش کو تیز کرنا چاہیے تاکہ ماں کو اپنا جگر گوشہ مل سکے. مزید اپڈیٹس کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.